آتا ہے چلا جاتا ہے. نہیں میرے دوستوں، یہ مہینہ اس امت کے لیے خصوصاً بڑا خاص مہینہ ہے. اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ علی المؤمنین، قرآن کہہ رہا ہے. یہ میں نے جیسے کہا نا، یہ نعمت ہے اللہ کی جانب سے. یہ مہینہ اللہ کا احسان سمجھو کہ اللہ نے اس امت کو اس مہینے کو عطا فرمایا. کیوں؟ اس مہینے میں حضور کی پیدائش ہوئی. خود قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا. ویسے تو ساری چیزیں زندگی کے اللہ کے احسانات ہیں. یہ ہاتھوں کا مل جانا، پیروں کا مل جانا، آنکھ کا مل جانا، زبان کا مل جانا، یہ نعمتیں ہیں، اللہ کا احسان ہے. زبان نہ ہوتی تو انسان گونگا ہوتا، آنکھ نہ ہوتی تو انسان اندھا ہو جاتا، ہاتھ نہ ہوتے انسان لولا ہو جاتا، پیر نہ ہوتے انسان لنگڑا ہو جاتا. یہ ساری چیزیں ماں باپ اللہ کا احسان ہے. ماں باپ نہ ہوتے بچہ یتیم ہو جاتا. یہ سارے رشتہ دار اللہ کا احسان ہے. رشتہ دار نہ ہوتے ایک انسان لاوارث کہلاتا، ایک انسان لاوارث بن جاتا. یہ ساری چیزیں اللہ کے احسانات ہیں. اللہ نے ساری چیزوں کو عطا فرمایا. احسان کا لفظ پورے قرآن کے 6666 آیتوں کے اندر کہیں یہ نہیں بیان فرمایا. جنت بنایا ہے، احسان کیا میرے بندوں پر. نہیں، یہ جنت کی نعمتیں بنائی، احسان کیا بندوں پہ. اللہ نے کہیں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، جبکہ یہ اللہ ہی کا احسان ہے ساری دنیا کو بنانا اور دنیا کے نظام کو قائم کرنا. یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ دریائے، یہ خشکی، یہ تری، یہ ساری چیزیں اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. قرآن کے 6666 آیتیں اٹھائے اور لاکھوں احادیث اٹھائے، کہیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پہ احسان کیا ہے. کیوں؟ انسان نے دولت مانگی، اللہ نے خزانے سے دولت اٹھا کے دے دیا. انسان نے صحت مانگی، اللہ نے خزانے سے صحت اٹھا کے دے دیا. اللہ بندے نے اللہ کے حضور اپنی شرافت مانگی، اللہ نے شرافت اٹھا کے دے دی. انسان نے اللہ کے حضور اقتدار مانگا، اللہ نے اقتدار خزانے سے اٹھا کے دے دیا. پھر اپنے خزانے کی طرف مڑ کے اللہ نے دیکھا، دولت ساری دنیا کو دی، اقتدار ساری دنیا کو عطا کیا گیا، شہرت ساری دنیا کو عطا کیا گیا. پھر بھی خزانے کی طرف دیکھتا ہو. اللہ فرماتا ہے ذرہ برابر میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی. حضور کو دینے کے بعد احسان کا لفظ اس لیے استعمال کیا جب میں نے حضور کو عطا فرمایا امت کے لیے، بندوں کے لیے، حضور کو دے دیا دنیا کے لیے، پھر اپنے خزانے میں مڑ کے دیکھا تو حضور کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. محبوب ایک تھا، وہ میرا چہیتا ایک تھا. پورے خزانے کے اندر ساری دنیا کو ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد، ان کی سہولیات کی چیزیں عطا کرنے کے بعد، میں نے خزانے میں دیکھا پورے سمندر سے اگر کوئی سوئی کو ڈبو کر کے اٹھاتا ہے، اس سوئی کے ناکے میں جو پانی آتا ہے اس ایک قطرے کے پانی کے مقابلے میں بھی برابر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. جب اللہ نے حضور کو امت کو دے دیا تو اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی. ایک تھا حبیب، ایک ہی تھا چہیتا، اور اسے اٹھا کر کے بندوں کو دے دیا. تب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے. یہ میرا چہیتا، یہ میرا محبوب، میرا عاشق، میرا معشوق میرے خزانے میں موجود تھا، اور میں نے اپنے خزانے سے ایک انمول چیز کو، اس کے علاوہ وہ انمول اور دوسری نہیں تھی، اس ایک انمول چیز کو اٹھا کر کے بندوں کو دیا. اے مومنوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ جس طرح میں نے دولت دیا ہے اسی طرح پیغمبر کو عطا کیا. نہیں، جس طرح صحت دیا اسی طرح پیغمبر کو عطا کیا. نہیں، جس طرح شرافت دی اسی طرح پیغمبر کو عطا کیا. نہیں، جس طرح اختیار دیا اسی طرح پیغمبر کو عطا کیا. نہیں، وہ تو خزانے میں بھرا پڑا ہے، قیامت کی صبح تک دیتا رہوں گا، میری عزت و
میرے خزانے میں صرف وہ ایک نمونہ تھا، میرے خزانے کے اندر صرف وہ ایک میرا محبوب تھا جنہیں اٹھا کر کے میں نے امت کو عطا کر دیا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان کیا ہے اللہ نے ایمان والوں پر۔ خود اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ نے رسول کو تمہیں عطا کیا ہے تو وہ شرافت، عزت، اقتدار، دولت کی طرح نہیں، وہ الگ احسان ہے۔ اس احسان کو احسان نہ سمجھو تو کوئی بات نہیں، لیکن حضور کا عطا کرنا اللہ کی جانب سے امت پہ احسان ہے۔